ڈرامہ سیریل جانسار جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نوشروان نے دیا کشمالہ کو سرپرائز۔ نوشروان نے دعا کی بجائے کشمالہ کو بھیج دیے ڈیورس پیپر۔ کشمالہ نے جو گڑھا دعا کے لیے کھودا تھا خود ہی اس میں گر پڑی۔ نوشروان جو کہ خود بھی نظر رکھے ہوئے تھا کشمالہ پر، آخر نوشروان پہنچ ہی گیا کشمالہ کی سچائی تک۔ یہ سب جاننے کے لیے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی زبردست سے ریویوز مل سکیں۔ نوشروان جب فرح کی سچائی کا پتہ لگا سکتا تھا اور اس کے بچے اور ہسبینڈ تک پہنچ سکتا تھا تو کشمالہ کی سچائی کا پتہ لگوانا نوشروان کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ دعا جب سرفراز سے مل کر آتی ہے اور کشمالہ کے خلاف سرفراز کی زبان سے سچ بلواتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب میں نوشروان اور اس کے گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دوں گی۔ دعا جب گھر پہنچتی ہے تو دعا کے اب کا باپ اسلم صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بیٹی پھر سے سرفراز سے مل کر آئی ہے، کیونکہ فضا ان کو بتا چکی ہوتی ہے کہ دعا پھر سے سرفراز کو ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دعا کو دیکھتے ہی فضا بھی گرج اٹھتی ہے اور اس کا باپ بھی اب فضا کے کہنے پر دعا کو باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے کہ میری عزت کو خاک میں تم نے ملا دیا، تم لوگوں نے ساری دنیا میں میرا منہ کالا کروا دیا ہے۔ میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو لوگ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہیں، لوگوں سے خود کو میں چھپاتا پھر رہا ہوں، میں کیا کہوں لوگوں سے۔ تو دعا کہتی ہے آپ میرا اعتبار کریں، میں بہت جلد بے نقاب کر دوں گی ان لوگوں کو جنہوں نے میری زندگی برباد کی ہے۔ ادھر سرفراز ڈیٹھو کی طرح جس پر کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارے گناہوں کی سزا سنبل کو مل رہی ہے۔ سرفراز اپنے باپ کے سامنے بڑی ہی ڈٹائی سے کہتا ہے کہ میں دعا سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا باپ اس کو بہت شرم دلاتا ہے کہ شرم کرو، تم نے پہلے اس کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کی بہن کو طلاق دے دی، اب پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ سرفراز اپنے ماں باپ کی ایک بھی نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ جب دعا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور نہ ہی مجھے دنیا کی کوئی پرواہ ہے کہ کوئی جو سوچتا ہے سوچتا رہے۔ دوسری طرف کشمالہ پھر سے کال کرتی ہے اور پھر سے پوچھتی ہے دعا کی طرف سے کہ کوئی پیش رفت ہوئی کہ نہیں ہوئی، جس پر سرفراز کشمالہ کو کہتا ہے، اچھی خاصی بے عزتی کرتا ہے کہ نوشروان کو جب پتہ لگے گا کہ تمہاری اصلیت کا وہ دعا کو نہیں بلکہ تمہیں فوراً، جس پر کشمالہ کہتی ہے تم نے باقی کے پیسے سرفراز لینے ہیں کہ نہیں، تم دوبارہ دعا کو بلاؤ، اس بار نوشروان جب دعا کو تمہارے ساتھ دیکھے گا تو ضرور طلاق دے دے گا، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ تو سرفراز ایسا ہی کرتا ہے، وہ دعا کو پھر سے ہوٹل میں بلا لیتا ہے۔ دوسری طرف کشمالہ نوشروان کو بہانے سے لے کر اسی رستے پر جاتی ہے جہاں سے دعا نے اور سرفراز نے گزرنا ہوتا ہے تاکہ نوشروان اس کے ساتھ دیکھے اور پھر طلاق کا ارادہ کر لے کہ میں نے دعا کو طلاق دینی ہی دینی ہے۔ یہاں پر بیوقوف کشمالہ یہ نہیں جانتی کہ جسے میں یہاں سے لے کر گزر رہی ہوں وہ نوشروان ایسے ہی تو نہیں میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف اماں سائیں اور بابا سائیں اب نوشروان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اب فیصلے کا وقت ہو گیا ہے، تم دعا کو طلاق دے رہے ہو یا نہیں، آئے دن تم اس کو اپنے عاشق کے ساتھ دیکھ لیتے ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہو، اب ہم تمہاری اس اذیت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اماں سائیں بھی اب نوشروان سے کہتی ہے کہ تم کشمالہ کی طرف دھیان دو، اس نے سارے کا سارا گھر کس طرح سے سنبھال رکھا ہے، اس کی قدر کرو۔ نوشروان اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جعفر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جعفر فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، جاؤ اور ڈیورس پیپر بنوا کر لاؤ، میں دعا کو طلاق دے دوں گا۔ کشمالہ نوشروان کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، جعفر اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ سائیں دعا کو طلاق دے رہے ہیں، مجھے کاغذات لانے کو کہا ہے۔ یہ سن کر کشمالہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب نوشروان ضرور دعا کو طلاق دے دیں گے، جبکہ دوسری طرف کشمالہ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب دعا کا پتہ تو صاف ہو جائے گا کہ دعا کو نوشروان طلاق دے دے گا، جبکہ سرفراز جو کہ مجھے بلیک میل کرتا رہے گا کیونکہ میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس وجہ سے اب وہ اپنے خاص بندوں کو پیسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم لوگ جتنے بھی پیسے مانگو گے اتنے دینے کو تیار ہوں، بس تم لوگوں نے سرفراز کو کسی صورت زندہ نہیں چھوڑنا، اس کو قتل کر دو۔ اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ سرفراز کو قتل کر دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔